سائرہ ایک محنتی اور بہادر لڑکی تھی۔ وہ ماہر گھڑ سوار اور بہترین تلوار باز تھی۔ اسے فوج میں جانے کا جنون تھا۔ لڑکیوں کا کام روٹی پکانا ہے، برتن دھونا اور گھر کے کام کرنا ہے، نہ کہ تلوار پکڑ کر لڑنا۔ امی جان، زمانہ بدل گیا ہے۔ اب آپ کی بیٹی دنیا کو دکھائے گی کہ لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں۔ محل میں فوج کی بھرتی ہو رہی تھی اور شہزادہ خود اس میں شریک تھا۔ حضور، ایک لڑکی بھی فوج میں بھرتی ہونا چاہتی ہے۔ کیا ایک لڑکی؟ سپہ سالار، لڑکیاں پھول کی طرح ہیں، وہ اتنا کٹھن کام کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر وہ بضد ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود دیکھتا ہوں۔ اے لڑکی، تم جانتی ہو فوج کا کام بہت مشکل ہے۔ جہاں پناہ، مشکلات آسانیوں کا پیش خیمہ ہے۔ اچھا تو آؤ، اپنی تلوار کا جوہر دکھاؤ۔ معافی کی درخواست گزار۔ سائرہ یہ کہہ کر اپنی تلوار شہزادے کے گلے سے پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ واہ، کمال ہے، ہم نے زندگی میں اتنی ماہر تلوار باز نہیں دیکھی۔ یہ تو حضور کی ذرا نوازی ہے۔ میں آپ کو اپنے ذاتی گارڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، میں آپ کو نراش نہیں کروں گی۔ حضور، ابھی خبر ملی ہے کہ ہمارے دوست ملک کے راجہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت ہمارے سرحدی علاقے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اوہ، وہ ہمارے بہترین متر ہیں، ہم ان سے ضرور ملیں گے۔ تیاری کرو جانے کی، اور سائرہ، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ۔ جو حکم آپ کا حضور۔ جعفر، تیار ہو جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے جب میں بادشاہ بنوں گا اور تم میرے سپہ سالار۔ وزیر اعظم، آپ کے منہ میں گھی شکر، میں تو کب سے اس پل کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہمارے پڑوسی ملک کا بادشاہ سرحد پر موجود ہے اور وہ شہزادے کو ملنا چاہتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب ہم شہزادے کا خاتمہ کر سکیں گے۔ میں سمجھ گیا حضور، سمجھیے شہزادہ پرلوک ستار گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جعفر، جاؤ تو بادشاہ سے میں خود نمٹ لوں گا، لیکن شہزادے کو زندہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ دستہ جیسے ہی دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزرنے والا ہوتا ہے، سائرہ انہیں رک جانے کا حکم دے دیتی ہے۔ کیا بات ہے سائرہ، تم نے دستے کو روک کیوں دیا؟ حضور، مجھے اندیشہ ہے کہ یہاں پر گھات لگائی گئی ہے۔ اوہ، واقعی یہ گھات ہے۔ سپاہیوں، تیار ہو جاؤ۔ اسی وقت کچھ تیر شہزادے کی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں۔ سائرہ انہیں اپنی تلوار سے دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے اور باقی فوج ڈھال کے ذریعے تیروں سے بچ جاتی ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ہمیں مارنے کی سازش کی گئی تھی، لیکن یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟
काम माकूल, एक काम भी तुमसे ठीक तरीके से नहीं हो सकता, इतना अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। हुजूर, वो हमारे जाल में फंसने ही वाले थे कि अचानक रुक गए। कोई शातिर लड़की शहजादे के दस्ते में शामिल हो गई है। मुंह बंद करो और अपनी शक्ल भी कुछ दिन के लिए गुम करो। कुछ दिन के लिए महल में नजर मत आना। जो हुक्म हुजूर। वो बहुत बहादुर और अक्लमंद है। उसने जिस बहादुरी के साथ मेरी और साथियों की जान बचाई, वाकई इसमें कुछ तो खास बात है। सायरा महल के एक कमरे में मौजूद थी। ओह, शुक्र है कि आज शहजादा बच गया। कोई तो है जो शहजादे को मारकर खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा है। उसी वक्त उसे एक आहट सुनाई दी। वो जल्दी से कमरे से बाहर आई। शहजादे का खाना ले जाया जा रहा था और तभी एक औरत आई। उसने खाने में कुछ मिला दिया और कनीज को हुक्म दिया कि जाओ और ये खाना शहजादे को दे आओ। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो रहा है? शहजादे की जान मुसीबत में है। मुझे जल्दी से जाना चाहिए। सायरा, यहाँ बैठो। तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। हुजूर, माजरत चाहती हूँ, लेकिन इस खाने को किसी जानवर को खिलाकर देखा जाए। मुझे अंदेशा है इसमें जहर मिलाया गया है। सायरा, हद में रहो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सवाल है। सायरा फौरी तौर पर कनीज की गर्दन पर तलवार रखती है और कहती है किसने इसमें जहर मिलाया था। इसी वक्त एक खंजर कनीज के दिल में आ लगता है। वो वहीं जाँ बहक हो जाती है। ओह, ये बहुत बुरा हुआ। शहजादे का बच जाना हम सबकी मौत है। हुजूर, आप बेफिक्र हो जाएं। उस कनीज को तो मैंने वहीं खत्म कर दिया था। लेकिन मुझे अपने पीछे सबूत नहीं चाहिए, इसलिए अब तुम भी कनीज के पास ही चली जाओ। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? और सायरा शहजादे को सब कुछ बता देती है। शाइस्ता को हमारे हुजूर पेश किया जाए। थोड़ी ही देर बाद वो सिपाही आता है कि शाइस्ता अपने कमरे में मुर्दा पाई गई है। ओह, बहुत ही खौफनाक साजिश हमारे महल में पहुंच चुकी है। लेकिन कौन है जो मुझे मारकर खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा है? हुजूर का इकबाल बुलंद हो। वजीर आजम, ये हो क्या रहा है? पहले हम पर हमला हुआ और अब जहर देने की कोशिश। ये हो क्या रहा है? हुजूर, आप फिक्र न करें। जो भी इसके पीछे है, मेरी तलवार जल्द इनकी गर्दन उड़ा देगी। गुस्से से सायरा को देखता है और सायरा को भी शक हो जाता है कि इस सारे मामले में वजीर का हाथ है। सायरा अपने कमरे में आती है। इसी वक्त उसके सर पर किसी भारी चीज का वार होता है और वो बेहोश हो जाती है।
ہے لڑکی، تیری موت تجھے محل میں لے کر آئی ہے. یاد رکھو، جو میرے اور محل کے درمیان میں آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. اچھا، تو اس سب کے پیچھے تم ہو. مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا. اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ ہاں ہاں ہاں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ویسے بھی تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں چاہوں تو تمہیں ابھی اوپر پہنچا دوں، لیکن تھوڑی دیر میں شہزادہ بھی آ جائے گا. پھر تم دونوں مزے کے ساتھ اوپر کوچ کر جانا. اوہ میرے خدایا، یہ ہو کیا رہا؟ آخر کون ہے جو ہماری جان لینا چاہتا ہے؟ اوہ سائرہ، تم نے دوسری بار میری جان بچائی. میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اسی وقت شہزادے کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار ہوتا اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں، آج تو شہزادہ حضور کا خاتمہ ہوگا اور محل پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا. آج سے میں اس ملک کا اکیلا حکمران ہوں گا. اوہ خدایا، وہ لوگ شہزادے کی جان لینا چاہتے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ پہلے تو ان رسیوں سے آزاد ہونا چاہیے. یہ کہتے ہوئے وہ اپنی رسیاں کاٹنے لگ پڑتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ رسیوں سے آزاد ہو جاتی. شہزادے کی گردن اڑا دو تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہم اس ملک کے حکمران ہیں. ایک شخص شہزادے کی طرف تلوار لہراتا ہوا آتا ہے. اسی وقت سائرہ کمرے میں آتی ہے اور خنجر سے اس شخص کا خاتمہ کر دیتی ہے. تم آزاد کیسے ہو گئی؟ تم جیسے غداروں کو مارنے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں. اوہ سائرہ، تم سچ مچ کمال ہو. تم نے ثابت کر دیا کہ تم میری سچی مددگار ہو، اور تم ہی ہو جو ہمیشہ مجھے مشکلات سے بچا سکتی ہو. اگر تم کو منظور ہو تو میں تم سے تمہارا ہاتھ مانگتا ہوں. سائرہ کے ہاں کہتے ہی شہزادے اور سائرہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے منائی گئی. وزیر کو پھانسی دے دی گئی تاکہ کوئی بھی غداری نہ کر سکے.